السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے مانا صحت کے بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں، ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھیں۔ اللہ کا نام لے کر ہم اگلی صحابیہ کا تذکرہ اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما وتوفیقی عملا رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا ارحم الراحمین۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جن صحابیہ کا ہم تذکرہ سنیں گے ان کا نام ہے سیدہ اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہ۔ خاندانی پس منظر اور اسلام۔ نام اسماء، والد کا نام یزید بن اسکن، والدہ کا نام ام سعد بنت خزین، خاوند کا نام ابو سعید انصاری۔ جلیل القدر صحابی سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ ان کے چچا کے بیٹے تھے، یعنی کزن تھے حضرت اسماء کے۔ سیدہ اسماء رضی اللہ بڑی دانشور، دیندار اور فصیح و بلیغ خاتون تھی، اور تمہیں کوئی بھی ان کے پائے کی فصیح و بلیغ خاتون دکھائی نہیں دیتی۔ وہ زود فہم اور حساس خاتون تھی۔ جہاد سے انہیں بڑی دلچسپی تھی، انہیں خطبات میں بھی بڑی مہارت حاصل تھی۔ اس خوبی کی وجہ سے وہ خطیبۃ النساء کے نام سے مشہور و معروف تھیں۔ سیدہ اسماء رضی اللہ کی نسبت مدرسہ نبوت کے ساتھ قائم ہوئی تو انہوں نے گلستان اسلام میں داخل ہو کر ہر طرح کا علم بہترین انداز سے سیکھا۔ سیدہ اسماء رضی اللہ کی جہاد کے ساتھ والہانہ محبت اور وابستگی نے انہیں فن سپہ گری سیکھنے کی طرف آمادہ کیا۔ انہوں نے فن سپہ گری میں مہارت حاصل کر لی اور جرأت و بہادری کے حوالے سے اسے بطور مثال پیش کیا جانے لگا۔ یہ جلیل القدر خاتون پوری جرأت کے ساتھ پختہ عقیدے پر ثابت قدم رہی۔ سیدہ اسماء رضی اللہ نے خواتین کی جانب سے ہر طرح سے دفاع کا مثالی کردار ادا کیا۔ انہوں نے سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنے کی سعادت حاصل کی، جو مدینہ منورہ میں اس کے باشندوں کو قرآن اور اسلامی احکامات کی تعلیم دینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفیر بن کر تشریف لائے تھے۔ اطاعت و محبت کی دلیل۔ ہجرت کے پہلے سال سیدہ اسماء رضی اللہ ان خواتین کے ہمراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کرنے کے لیے حاضر ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں شرعی احکامات سے آگاہ کیا اور انہوں نے فوری طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو قبول کر لیا۔ یہ انداز ان کے ایمان کی پختگی پر دلالت کرتا ہے۔ سیدہ اسماء رضی اللہ ایک ایماندار اور رہنمائی حاصل کرنے والی خاتون تھیں۔ وہ علم اور رہنمائی حاصل کرنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کرتی تھی، جو معلم اور مرشد کے منصب پر فائز تھے۔ جو کچھ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ اسماء رضی اللہ کو سکھلایا اور جس چیز کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی رہنمائی کی، انہوں نے فوراً اسے تسلیم کر لیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ انفال آیت نمبر 24، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو، جبکہ رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلائے جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے، اور جان رکھو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے اور اسی کی طرف سمیٹے جاؤ گے۔ سیدہ اسماء رضی اللہ اکثر و بیشتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی، خواہ آپ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ کے گھر تشریف فرما ہوتے یا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی محفل میں ہوتے۔ ان کی آمد کا مقصد یہ ہوتا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ سنیں اور فقہی احکام سے آگاہی حاصل کریں۔
جبکہ بعض جاہل قسم کے لوگ فقہی احکام کے بارے میں سوال کرنے میں حرج محسوس کرتے ہیں۔ یہ ان کی نادانی ہے، کیونکہ علم تو سیکھنے سے آتا ہے۔ سیدہ اسماء رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دینی احکامات کے بارے میں کثرت سے سوال کیا کرتی تھی، تاکہ دینی احکام کو اچھی طرح سمجھ کر ان لوگوں تک یہ شرعی احکامات پہنچائے جائیں جو کم علم ہیں۔ بیشتر سیرت نگاروں نے سیدہ اسماء رضی اللہ کی بہت تعریف کی۔ علامہ ابن عبدالبر رقم تراز ہیں، یہ ایک علامہ تھے ابن عبدالبر۔ انہوں نے لکھا کہ سیدہ اسماء رضی اللہ بڑی دیندار اور دانشور خاتون تھی۔ اچھا جی، سیدہ اسماء رضی اللہ کی دانشوری اور دینداری کے دلائل۔ ایک دفعہ سیدہ اسماء رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ آپ اس وقت صحابہ کرام رضی اللہ کی جماعت میں تشریف فرما تھے۔ وہ تمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چشمہ علم سے سیراب ہو رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ اسماء رضی اللہ کو مجلس میں آنے کی اجازت دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتوں کے ساتھ مصافحہ نہیں کیا کرتے تھے۔ سیدہ اسماء رضی اللہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میں خواتین کی نمائندہ قاصد ہوں، میرے پیچھے تمام خواتین کی وہی رائے ہے جس کا میں آپ کی خدمت میں اظہار کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مردوں اور عورتوں کی طرف اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے۔ ہم مرد و زن آپ پر ایمان لائے، ہم نے آپ کی پیروی کی۔ ہم عورتیں پردہ کی پابند اپنے گھروں میں بیٹھی رہتی ہیں، جبکہ مرد حضرات جمعہ اور جماعت میں شریک ہو کر فضیلت حاصل کرتے ہیں۔ وہ مریضوں کی عیادت، جنازوں میں شرکت اور جہاد فی سبیل اللہ میں حصہ لے کر اپنے درجات کو بلند کر لیتے ہیں۔ ہم ان کے مال کی حفاظت کرتی ہیں، ان کے بچوں کی پرورش کرتی ہیں۔ اے اللہ کے رسول، کیا اجر و ثواب میں ہم ان کے ساتھ برابر کی شریک ہوں گی؟ سبحان اللہ، کتنا خوبصورت سوال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کی طرف دیکھا اور فرمایا، کیا تم نے اس خاتون کی بات سنی؟ اس نے دینی لحاظ سے کتنا عمدہ سوال کیا ہے۔ کیا تم نے کسی کو اس انداز میں سوال کرتے سنا؟ سبھی صحابہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہم نے اس سے پہلے کسی کو اس انداز میں سوال کرتے ہوئے نہیں سنا۔ ہمارے خیال میں کوئی عورت اتنی بلند سوچ کی مالک نہیں ہو سکتی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اسماء، جاؤ اور تمہارے پیچھے جتنی خواتین بھی ہیں ان کو بتا دو کہ تم میں سے جو خاتون اپنی خاوند کے حقوق کو پورا کرتی ہے، اس کی خوشنودی کو پیش نظر رکھتی ہے، گھریلو ذمہ داریوں میں اس کی موافقت کرتی ہے، وہ اجر و ثواب میں مردوں کے ساتھ برابر کی شریک ہوگی۔ سیدہ اسماء رضی اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ورد کرتی ہوئی اپنے ساتھ آئی ہوئی خواتین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خوشگوار فرمان سے آگاہ کرنے کے لیے واپس ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب سن کر سیدہ اسماء رضی اللہ کا دل مطمئن ہو گیا کہ واقعی اسلام عدل اور انصاف اور رحمت و شفقت پر مبنی اعلیٰ و عرفہ نظریہ حیات ہے۔ سیدہ اسماء رضی اللہ نے جلدی سے اپنی سہیلیوں کو جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ ارشاد فرمایا تھا اس سے آگاہ کیا، ان کو بتایا کہ اسلام نے خواتین کی عزت اور حقوق کا بڑا تحفظ کیا ہے۔ سیدہ اسماء رضی اللہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی تو آفتاب رسالت کی کرنوں سے اپنے قلب و ذہن کو منور کرتی اور اپنے علم میں اضافہ کرتی۔ وہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوتی تو وہاں سے جاتے ہوئے آپ سے ایسا شیریں کلام سنتی جو کانوں سے پہلے دل میں اتر جاتا اور بصارت سے پہلے بصیرت پر اثر انداز ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم بلا شبہ بڑا عظیم ہے۔ سیدہ اسماء رضی اللہ کی عادت تھی کہ وہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی تو آپ سے دین کے حوالے سے ضرور سوال کرتی۔
امام مسلم نے ابراہیم بن مہاجر کے حوالے سے بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے صفیہ رضی اللہ سے سنا، وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ سے روایت کرتی ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ اسماء بنت یزید نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غسل حیض کے بارے میں پوچھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حائضہ عورت جب ایام حیض سے فارغ ہو تو پانی میں بیری کے پتے ابال کر اس سے خوب اچھی طرح مقام حیض کو دھو لے، پھر وہ خاتون غسل کے لیے اپنے سر پر پانی ڈالے اور سر کے بالوں کو خوب اچھی طرح مل لے یہاں تک کہ پانی کا اثر پورے سر کے بالوں کی جڑوں تک پہنچ جائے، پھر پانی ڈالے اور ساتھ ہی روئی کے ذریعے سے حیض کی جگہ کو صاف کرے۔ تو انہوں نے پوچھا وہ عورت کس طرح اس جگہ کو پاک کرے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، پاک صاف کرنے کا بھلا کس کو پتہ نہیں؟ آپ نے یہ بات وضاحت کی بجائے اشارتاً ارشاد فرمائی۔ سبحان اللہ، دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ڈائریکٹ وہ مسائل پوچھے جا رہے ہیں جو آج کل کی بچیاں اپنی ماؤں سے پوچھتے ہوئے بھی شرماتی ہیں، یا خواتین آپس میں ایک دوسرے سے پوچھتے ہوئے بھی جھجک محسوس کرتی ہیں، جبکہ کیا خوبصورت صحابیات تھیں کہ ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہر مسئلے کو پوچھ لیا کرتی تھی۔ یہ عائشہ رضی اللہ فرماتی ہیں کہ پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غسل جنابت کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عورت پانی سے اچھی طرح متاثرہ جسمانی مقامات کو صاف کرے، پھر اپنے سر پر پانی ڈال کر خوب اچھی طرح دھو لے یہاں تک کہ پانی سر کے تمام حصوں تک پہنچ جائے، پھر وہ پانی اپنے سارے جسم پر اڑے لے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ فرماتی ہیں کہ ان ساری خواتین بڑی بہتر ثابت ہوئی ہیں کہ دینی مسائل سمجھنے میں حیا ان کے معنی نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ اور سیدہ اسماء بنت یزید رضی اللہ کے باہمی تعلقات محبت و صداقت پر مبنی تھے، یہی وجہ ہے کہ وہ اکثر و بیشتر علمی اور فقہی مسائل دریافت کرنے کے لیے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ کے پاس جایا کرتی تھی۔ کابر صحابہ کرام کی ان مسائل کا حل دریافت کرنے کے لیے ان کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے جن مسائل میں ان کا اختلاف ہوتا تھا۔ کھانے میں برکت۔ سیدہ اسماء رضی اللہ کے فضائل مناقب میں ایک چیز یہ بھی ملتی ہے جو کھانا انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا اس میں اللہ تعالیٰ نے برکت پیدا کر دی۔ وہ خود اپنی زبانی اس کرامت کا تذکرہ کچھ اس انداز سے کرتی ہیں کہ ایک روز میں نے مغرب کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی مسجد میں دیکھا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گوشت کا سالن اور چپاتیاں پیش کی۔ میں نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ رات کا کھانا تناول کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ کو حکم دیا کہ تم بھی اللہ کا نام لے کر کھاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آنے والے صحابہ کرام اور اہل خانہ نے کھانا تناول کیا۔ مجھے قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، سالن اور چپاتیاں پھر بھی بچ گئیں۔ کھانے والے تقریباً 40 افراد ہوں گے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشکیزے سے پانی پیا تو انہوں نے اس مشکیزے کو سنبھال کر رکھ لیا، یعنی کہ حضرت اسماء نے جب کوئی بیمار ہو جاتا تو وہ ان کو اس مشکیزے سے پانی پلاتی اور کبھی کبھار برکت کے حصول کے لیے بھی اس کا پانی استعمال کرتی۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت۔ سیدہ اسماء بنت یزید رضی اللہ انصار کی خواتین میں سب سے بڑھ کر احادیث رسول کو زبانی یاد کرنے والی اور احادیث کی روایت کا شرف حاصل کرنے والی خاتون تھی۔ انہوں نے تقریباً 81 احادیث رسول کو روایت کرنے کا اعزاز حاصل کیا۔ ان سے ابن ماجہ، نسائی، ابو داؤد، ترمذی، شہر بن حوشب، مجاہد بن جبیر اور اس کے بھانجے محمود بن عمر والانصاری وغیرہ نے احادیث کو روایت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ مقتول بھر جہاد میں حصہ۔ ان کی ایک دانش راست فکری اور دینی فہم و فراست نے انہیں یہ رہنمائی فراہم کی کہ میدان جہاد میں عورتوں کو مردوں کا بھرپور ساتھ دینا چاہیے۔ سیدہ اسماء رضی اللہ نے جنگ یرموک میں خواتین کے ہمراہ میدان جہاد کی طرف روانہ ہو کر اس رائے کو عملی جامہ پہنایا۔
خواتین نے مجاہدین کو پانی پلانے اور انہیں اسلحہ پکڑانے اور ان کی مرہم پٹی کرنے کی خدمات سر انجام دی، لیکن انہوں نے اسی پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ جب جنگ کی آگ بھڑکی اور زور کا رن پڑا تو سیدہ اسماء رضی اللہ نے دیگر خواتین کے ساتھ مل کر جنگ میں عملی حصہ لیا۔ اب خواتین کے سامنے یہ مسئلہ تھا کہ اسلحہ کہاں سے حاصل کیا جائے، تو جس کے ہاتھ جو چیز بھی آئی اس نے اسی سے دشمن پر حملہ کر دیا۔ سیدہ اسماء رضی اللہ نے ایک خیمے کی لاٹھی سے 9 کافروں کو واصل جہنم کر دیا۔ اس مارکہ لڑائی میں سیدہ اسماء رضی اللہ بھی زخمی ہوئی، لیکن یہ زخم زیادہ گہرے نہ تھے، معمولی علاج معالجے سے ٹھیک ہو گئے۔ جنگ یرموک کے بعد سیدہ اسماء رضی اللہ 17 سال تک زندہ رہی اور اس دوران میں نیکی کے کاموں میں بھرپور حصہ لیا اور دوسروں کو بھی نیک کام سر انجام دینے کی ترغیب دیتی رہی، اور یہ سلسلہ زندگی کے آخری لمحات تک جاری رہا۔ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے رحمت اور خوشنودی سے نوازے اور ان کی جملہ حسنات کو شرط قبولیت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔